میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی بچیوں کے لیے ایک مرتبہ پھر پیارا سا پروگرام ہم لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ میرا پیارا دین۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے، اب آپ نے اس پروگرام کو دیکھنا ہے اور کچھ ادھر ادھر نیچے اوپر کہیں پر نہیں۔ کیوں بھائی کچھ نہیں دیکھنا؟ کچھ اگر امی آواز دیں تو ان کی آواز کی طرف چلے جائیے گا، اور بھی کوئی ضروری کام ہو تو دیکھ لیجیے گا، لیکن آپ نے زیادہ توجہ کہاں رکھنی ہے؟ پروگرام کی، جی پروگرام کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ پروگرام کے اندر شامل رہنا ہے آپ نے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار۔ ہاں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے۔ کتنا اجر؟ ایک قرات۔ ہاں، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی درود پاک کی فضیلت بھی سن لی، شاندار سی فضیلت۔ کیا فرمایا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے کتنا اجر لکھے گا؟ ایک قرات۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا، یعنی ایک قرات بدلہ اس کو ملے گا نا، ٹھیک ہے، اجر یوں سمجھ لیجیے اس کا بدلہ کہ اس نے ایک بار درود پاک پڑھا ہے۔ اب یہ قرات کتنا بڑا ہے یا قرات کیا ہے؟ تو فرمایا قرات احد پہاڑ جتنا ہے، یعنی ایک بار درود پاک پڑھنے والے کو احد پہاڑ جتنا بدلہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پہاڑ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ چلے سوال بھی آج کا ہو گیا کہ آپ نے یہ بتانا ہے یہ احد پہاڑ ہے کہاں؟ کون بتائے گا؟ کہاں ہے یہ احد پہاڑ؟ احد نام کا پہاڑ جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی سے جانور، انسان تو انسان، جو جمادات ہیں، جو مطلب پتھر ہے نا، پہاڑ تو پتھروں کا ہوتا ہے، مٹی کا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ اب یہ پہاڑ ہے کہاں؟ سوچ میں پڑ گئے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے بھی سوال آ چکا ہے کہ احد پہاڑ کہاں ہے؟ مکہ میں۔ مکہ مکرمہ میں۔ اچھا جی، اور آپ کیا فرمائیں گے حمزہ بھائی؟ جی کیا کہاں پر ہے؟ جی بھائی ہمارے پاس ہمیں پتہ چل رہا ہے چائنا سے بھی لوگ آ رہے ہیں، یعنی چائنا سے بھی بچے آ رہے ہیں کچھ۔ جی بھائی آ چکے ہیں کیا ہمارے ساتھ؟ واہ بھائی واہ، تو ہمیں ملا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کا نام ویسے مجھے یاد ہونا چاہیے تھا لیکن ذہن میں رہا نہیں، اب آپ خود ہی بتا دیں۔ جی میرا نام عبید الرحمن ہے۔ عبید الرحمن۔ میرا نام میشال فاطمہ ہے۔ میشال فاطمہ۔ جی تو سردی آ گئی ہیں آپ کے ادھر؟ فاطمہ۔ ایشال فاطمہ، ٹھیک ہے بھائی، میشال نہیں ایشال۔ جی ماشاءاللہ سردیاں آ گئی ہیں بھائی، موٹے موٹے سویٹر پہنے دیکھ رہے ہیں ہم آپ۔ جی یہاں ہے۔ اچھا جی، وہاں ہے سردی، ہمارے کراچی میں بھی تھوڑی کم ہے، اور بھی پاکستان کے مختلف ایریاز میں سردی ہوگی، تو سردی میں اپنا دیکھیں ایسے خیال رکھنا ہے، اچھے سویٹر پہن کے رکھنے موٹے موٹے، ورنہ پھر سردی لگ جاتی ہے تو پھر کھانسی آئیں گی، ہے نا، پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر نوزی بہتی رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو ماشاءاللہ اب آپ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں بھائی۔ سوال ہم نے دیا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، آپ سے بھی کر لیتے، احد پہاڑ کہاں ہے، کون سے شہر میں، کون سے سٹی میں ہے، اور آپ کون سے سٹی میں یہ بھی بتا دیں۔ ہم چائنا کے شہر
ہم چائنا کے شہر چنچو سے ہیں. چنچو. چنچو. چلیں جی چنچو میں ہیں اور ہم کراچی میں ہیں. اور احد پہاڑ ہے مدینہ منورہ میں. احد پہاڑ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ. جی احد پہاڑ ہے مدینہ پاک کے اندر. تو اب آپ نے اس سوال کو یاد رکھنا، سوال کا جواب بھی یاد رکھنا ہے آپ نے، اور ہمیں اس سوال کا جواب دینا بھی ہے. یہاں تو نہیں دے سکے تھے، ٹھیک ہے جی. تو اب ہم نے آپ کو بتا دیا، آپ نے سوال کا جواب بھی دینا ہے، اور بھی اچھی اچھی باتیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آئیے چلتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی ایک پیاری حدیث میں ہم حدیث پاک کو یاد کراتے ہیں، اور جو گھروں پر موجود ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت خوبصورت لکھ کر بھیج رہے ہیں. حدیث رسول کی تعظیم کی نیت سے آپ نے اس کو اچھا اچھا لکھنا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پیارے نبی کے فرامین ہوتے ہیں تو اس کی تعظیم بھی کرنی چاہیے. تو اس کی نیت سے کہ تعظیم کی نیت سے ہم اس کو بہت خوبصورت خوبصورت لکھ رہے ہیں، تو آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے. بیسٹ رائٹر آپ بنیں گے، اور یہاں جو جلدی یاد کرے گا وہ بنے گا بیسٹ بچہ. نہیں، بیسٹ نہیں، ذہین بچہ. ٹھیک ہے جی. تو دیکھتے ہیں آج کی حدیث پاک کون سی ہے اور کون اس کو یاد کرنے والا ہے. جی حدیث پاک دکھا رہے ہیں بھائی. اور عبید الرحمان بھائی آپ نے بھی یاد کرنا ہے، آپ بھی ہمارے مقابلے کا حصہ ہیں. وہاں چائنا سے اور کراچی سے آپس میں مقابلہ جاری ہے. حدیث پاک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت مئۃ درجۃ. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں. جنت کے 100 درجے ہیں. گھروں پر جو موجود ہیں جلدی سے اس کی تصویر کھینچ لیجیے. آپ نے اس کو خوبصورت سا لکھ کر ہمیں بھیجنا ہے اور اس کو سنانا بھی ہے. جی بھائی یہاں پر ہاتھ اٹھ چکے ہیں، چائنا کی طرف چلتے ہیں، چائنا کی طرف. یہاں تو لگ رہا ہے پیپر آؤٹ ہوا ہے. کیا پہلے سے یہ دیکھ لیا تھا؟ اچھا بھائی یہاں پیپر آؤٹ ہو گیا ہے. چلیں بھائی ہمارا مقصد خیر حدیث پاک یاد کرانا تھا. ابو عبید الرحمان بھائی ایک دفعہ سن کے یاد ہوئی آواز لیکن نہیں آئی، یہاں شاید رستے میں ہوگی. جی لبیک. یاد ہو گئی حدیث؟ کوشش کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الجنت. صحیح جی. مجھے بھی صحیح میاں تو مجھے بھی صحیح طرح سے یاد نہیں ہوئی. ہاں تو ظاہر ہے ایک دفعہ میں کہاں سے، اب یہاں تو انہوں نے پہلے سے دیکھ لیا تھا اسکرپٹ کہیں سے ہے تو اس لیے. چلے بھائی یہاں سن لیتے ہیں پھر. جی بھائی سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجنت مئۃ درجۃ. زبردست. ترجمہ بھی سنا دیں اب آپ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی نے فرمایا، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی جنت کے 100 درجات ہیں. جی جنت کے 100 درجے ہیں. جی آپ سنائیں مدرسہ بھائی، صحیح سے سنانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبید الرحمان بھائی آپ اس کو یاد کریں جب تک یہ حدیثیں سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت جی الجنت مئۃ درجۃ. درجات. ٹھیک ہے جی. میاتن کہتے ہیں 100 کو. میاتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 100. ہاں 100. اور الجنت جنت، اور درجاتن درجے. ٹھیک ہے جی. تو ایک ہی ورڈ ہے. میاتن کے معنی یاد رکھ لیں. میاتن کسے کہتے ہیں؟ 100 کو، 100 کو عربی میں. ہمارے پیارے نبی اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 100 درجات ہیں. سبحان اللہ. جی بھائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الجنت ٹھیک ہے. مئۃ مئۃ درجۃ. جی جنت کے جنت کے 100 درجات ہیں. جی جنت کے 100 درجے ہیں. زبردست. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجنت مئۃ درجات. ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں. سبحان اللہ. عبید بھائی، عبید الرحمان بھائی اور ایشال فاطمہ آپ کو یاد ہو گئی اب یا ہم پڑھاتے ہیں؟ چلے آپ سنائیں. ٹھیک ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الجنت مئۃ
दरजातिन। सुभान अल्लाह। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत के 100 दर्जे हैं। सुभान अल्लाह। इशाल बाजी। अल जन्नतु दरजातिन। ये तो चिटिंग हो गई भाई, ये तो भाई ने बता दी सारी, बाजी ने कहाँ बताई हैं भाई? पेपर ऐसे ही करवाएंगे क्या? आप खुद से सुनाएं दोबारा से, भाई मदद नहीं करेंगे अब। चले माशाअल्लाह, वो छोटी सी भी तो है ना। है और आज के ज़हीन बच्चे हैं हमारे उबैदुर रहमान भाई, सुभान अल्लाह कह दें भाई। आप लोगों ने तो पहले से यहाँ पर देख ली थी ना और सुनाई थी, उन्होंने तो ऐसे नहीं देखी थी, उन्होंने तो आपकी सुन कर याद कर ली। तो उबैदुर रहमान भाई फिर ये गिफ्ट कैसे पहुँचा आपको? हम ही ले, अच्छा वो हाथ बढ़ा के ले रहे हैं, ऐसे कैसे लेंगे? ये ले उन्होंने हाथ बढ़ा लिए। चले भाई ये फिर हम आपकी तरफ से अपने पास रख ले। अब एक आमीन, यहाँ पर एक ज़हीन बच्चा हम ढूंढ लेंगे, ठीक है भाई? अब आप तक तो पहुँचाना बड़ा मुश्किल है। जी अहमद रज़ा भाई क्या कह रहे हैं? मैंने नहीं देखा था, मैं अभी जैसे आप आए ना मैं वैसे ही आया हूँ। ठीक है, तो आपने सुनाई भी तो नहीं ना? सही सुनाई कहाँ आपने पूरे अच्छे तरीके से? हम तो मदद की आपकी साथ साथ। जन्नत की कितने 100 दर्जे हैं और इसके बारे में भी आता है कि हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान है। यानी हर आसमान और ज़मीन के दरमियान है। आसमान और ज़मीन के दरमियान कितना फासला है? बहुत ज़्यादा। तो जन्नत क्या है? बहुत बड़ी है। जन्नत क्या है? बहुत बड़ी है। जन्नत क्या है? बहुत बड़ी है और बड़ी होने के साथ खूबसूरत भी है। कैसी है? खूबसूरत भी है। और जन्नत की एक जबरदस्त क्वालिटी, जन्नत में क्या क्या है? जो मांगोगे वो मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। जो मांगोगे वो मिल जाएगा। यहाँ दुनिया में जो मांगते मिल जाता है? नहीं। हाँ, बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा जब मांगते हो तो पिटाई मिल जाती है। अब्बू से ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, थोड़ी देर तक तो समझाते हैं, उसके बाद समटाइम्स पिटाई भी हो जाती है ना। तो दुनिया में तो ये हो जाता है। और जन्नत में क्या है? जो चीज़ हमें चाहिए होगी फौरन हमारे हाथ में सामने आ जाएगी। खाने का दिल चाहेगा वो सामने आ गई है। जो चीज़ खानी है वो आपके सामने। कोई परिंदा उड़ता हुआ जा रहा होगा ना, दिल चाहेगा इसका खाएं आज, कोई मुसल्लम, मुर्ग मुसल्लम क्या कहते हैं, टिक्का खाएं, तो ये सोचेंगे वो एकदम पक के सामने आगे आ जाएगा। क्या बात है। तो जो खाना होगा वहाँ खा सकेंगे, लेकिन वहाँ जाना होगा तब ये सब होगा। और वहाँ जाने के लिए क्या करना है? अच्छे काम। हाँ, अच्छे काम करने हैं। जन्नत है तो बड़ी मज़ेदार प्यारी सी, लेकिन वहाँ जाने के लिए फिर काम भी हमें अच्छे अच्छे करने होंगे। ठीक है जी। तो ये थी हदीस पाक। और यहाँ पर कौन ज़हीन बच्चा बनने वाला है? कैसे बनाए भाई ज़हीन बच्चा? हसन भाई कैसे फैसला करें यहाँ का? अहमद भाई से सुन लें। अहमद भाई सुनाएंगे, सुनाए भाई। अल जन्नतु। जी अल जन्नतु। ठीक है, आगे चले मैं 1-2 दफा इसको पढ़ा देता हूँ। अल जन्नतु मियातु दराजातिन। अल जन्नतु मियातु दराजातिन। अल जन्नतु मियातु दराजातिन। जन्नत के 100 दर्जे हैं। 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 जन्नत के 100 दर्जे हमजा भाई सुनाए। हाथ तो इतने जोश से उठा हुआ था कि अभी बस नहीं चल रहा, यहाँ आगे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही मैंने हमजा भाई बोला वो हाथ नीचे चला गया, जोश भी बैठ गया वापस। अरमान भाई क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु मियातु दराजातिन। हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के 100 दर्जे हैं। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ फैसला हो गया है। हमारे अरमान भाई हैं आज के ज़हीन बच्चे। आ जाइए, अपना गिफ्ट ले लीजिए और अब चलेंगे तस्वीर की तरफ। क्या आमीन, तशरीफ रखें। तस्वीर कौन कौन सी आई हैं आइए देखते हैं और कैसी कैसी डिजाइनिंग हुई है। जबरदस्त। एक प्यारी हदीस, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का आवाजें आनी चाहिए, तवज्जो इधर ही रहे जी। और लिखने वाली हैं राबिया अता मोहम्मद कराची। राबिया अता मोहम्मद कराची जी। मेरा प्यारा दीन, जबरदस्त बनाया आपने फूल बूटे। नेक्स्ट
سومو تصیحو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ترجمہ روزہ رکھو. ہاں یاد رکھنا ہے نا، آپ لوگوں سے ویسے سننی چاہیے جی. اور یہ تسبیح بنی ہوئی ہے، تسبیح کے اندر نام ہے، وہ بہت چھوٹا سا لکھا ہوا ہے. بنت اختر الطاریہ ہیں، صادق آباد سے. زبردست آپ نے لکھا ہے، ماشاءاللہ محنت بھی نظر آ رہی ہے، حدیث پاک بھی بڑی بڑی ہے. ویل ڈن جی. نیکسٹ. زبردست، واہ گنبد بنایا، مدنی گنبد جی. ایک پیاری حدیث حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سبحان اللہ، محمد علی بھائی نے سنا دیا، الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے. اور یہ لکھنے والی ہیں رابعہ الطاریہ، اور وہی ہیں رابعہ عطا محمد. ٹھیک ہے جی. اچھا پہلے اردو میں پھر انگلش میں. زبردست. اور ڈیزائننگ یہ واٹر کلر وغیرہ یوز کیے گئے ہیں، بہترین جی. نیکسٹ. سبحان اللہ. فرمان مصطفیٰ، دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا آمینہ اکبر الطاریہ. یہ کون سی جگہ ہے آگے؟ ڈیرہ والا سے ہے، اور خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے انہوں نے، بہترین جی. نیکسٹ. مقابلہ سخت جا رہا ہے بھائی، یہ تو فیصلہ مشکل ہوتا جائے گا. بنت محمد ارشد الطاریہ ہیں، انہوں نے لکھ کر بھیجی حدیث پاک. آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، الندم توبۃ. جی یہ حدیث پاک لکھنے میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ اتنا واضح نہیں ہو رہا، لیکن ماشاءاللہ ڈیزائننگ بہت اچھی ہے. ندامت توبہ ہے جی. نیکسٹ. ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو. اور لکھنے والی کون ہے بھائی؟ نام بہت چھوٹا. اختر الطاریہ. بنت اختر الطاریہ. واہ بھائی واہ. صادق آباد سے. واہ بھائی واہ، بچوں کی آئی سائٹ تیز ہیں. چلیں نیکسٹ. اللہ الحمدللہ، میرا پیارا دین میں میری 100 سے زائد تصاویر چل چکی ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم میں مجھے مدنی چینل، مجھ پر مدنی چینل کا یہ بہت بڑا احسان ہے. ساری ٹیم کے لیے 12,000 درود شریف ایصال ثواب کے لیے. سب کہہ دے سبحان اللہ. لیکن نام کیا تھا ان کا جنہوں نے یہ ساری ڈیٹیل لکھ کر بھیجی ہے؟ نام لکھا ہی نہیں اپنا. نام لکھا ہی نہیں، اتنے جوش میں یہ سب لکھا کہ اس کے بعد نام لکھنا بھول گئے. تو جوش میں مگر ہوش کے ساتھ. اب آپ کون ہیں جن کی 100 سے زیادہ تصویریں چل چکی ہیں؟ ہمیں کیا پتہ چلا کون تھے بھائی؟ اب میں اپنا نام لگا لوں میں تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے اپنا نام تو لکھنا تھا. اتنی زبردست آپ نے بات لکھ کر بھیج دی، لیکن نام نہیں لکھا. یہ دیکھیں. چلیں نیکسٹ ٹائم پھر سے بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ چلیں. اور تصاویر ہماری کمپلیٹ ہو گئیں جی. تو اب آپ نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بتانا بھائی ہمیں. اب ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا امتحان شروع ہوتا ہے جی. یہ فرمانے بہت مشکل ہے، لیکن پہلا جو ہے رابعہ عطا محمد کراچی. زبردست ماشاءاللہ. کراچی مقابلے میں آگے آ چکا ہے. اور جی بہت پیارے انداز سے صاف ستھری آپ نے بنا کر بھیجی ہے. یہ کمنٹس ہیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب کے، وہ بھی میں نے اب تک پہنچا دیے. ماشاءاللہ ایسے ہی محنت کرتے رہیں، کرتی رہیں جی. کراچی آگے آ گیا پہلے، ورنہ اسلام آباد جا رہا تھا جی. نیکسٹ. سیکنڈ. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. ڈیرہ والا سے ہے، بہترین، بہت اچھی پینٹنگ، مجھے بھی اچھی لگی، زبردست. نیکسٹ. تھرڈ ہے سومو تصیحو، لکھ کر انہوں نے بھیجا ہے بنت اختر الطاریہ، صادق آباد جی. اس میں خوبصورتی ہے کہ جناب حدیث بڑی بڑی لکھی، جیسا ہماری ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ واضح طور پہ حدیث پاک کو لکھ کر بھیجا کریں. ماشاءاللہ. تو یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہو گئے. آئیے اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام. جی. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. اور کلام سنانے کے لیے موجود ہیں ہمارے حسن بھائی. کیسے ہیں حسن بھائی؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. بڑے دنوں بعد آئے آپ ہمارے پاس. آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. یعنی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ ہے وہ مدینے میں، اور ہم یہاں کراچی میں. کاش آ جائے بلاوا دربار نبی سے. آئیے یہی التجا بارگاہ مصطفیٰ میں بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے دربار میں بلا لیں، کوئی بلاوا آ جائے. آئیے مل کے اس کلام کو پڑھتے ہیں. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. افسوس بہت
سے افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو چشم تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے بوسیر مبارک ہو تمہیں بلد یمانی بوسیر مبارک ہو تمہیں بلد یمانی سوغات ملی خوب ہے دربار نبی سے سوغات ملی خوب ہے دربار نبی سے قسمت میری چمکائے آقا مجھ کو بھی در پاک میں بلوائے آقا کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے کاش بلاوا مجھے دربار سے بیمار نہ مایوس ہو تو حسن یقین رکھے بیمار نہ مایوس ہو تو حسن یقین رکھے دم جا
किसी बीमार नबी से हमने खता में न की, तुमने अता में न की कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदी निकम्मे कमी महंगी हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, पे शफीर ओ शफ़े फातिमा हैदर मदीने में काशा ए बुलावा मुझे दरबार नबी से। तो ख्वाब में हसनैन के सदके में खुदाया, तो ख्वाब में हसनैन के सदके में खुदाया, फरमाद मुशर्रफ मुझे दीदार नबी से, फरमाद मुशर्रफ मुझे दीदार नबी से। काशा बुलावा मुझे दरबार नबी से। दुनिया के नज़ारों से भला क्या हो सरोकार, दुनिया के नज़ारों से भला क्या हो सरोकार। शाक को बस इश्क है गुलज़ार नबी से, ओ शाक को बस इश्क है गुलज़ार नबी से। काशा बुलावा मुझे दरबार नबी
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی بات اب بار بار مرشد کریم کے ساتھ حاضری عطا فرمائے۔ آمین۔ کچھ کالز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبید الرحمن بھائی بھی وہاں چائنا میں ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ ان کی طرف بھی چلیں گے، ان سے بھی کچھ سنیں گے۔ جی کالز شامل کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آمین۔ ماشاء اللہ، سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا۔ کیا بات ہے، مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک دن مدینے چلی بھی جائیں گے۔ جی احمد رضا بھائی کیا سوال تھا؟ صفا پہاڑی کس جگہ پر؟ کون سی پہاڑی؟ احد پہاڑی کس جگہ؟ احد پہاڑی یا احد پہاڑ؟ احد پہاڑ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ سوال کرنا ہے، آپ کر لیں۔ ہم کریں مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمیں بتائیں احد پہاڑ کہاں ہے؟ کیمرے میں دیکھ کے۔ مدنی چینل کے ناظرین اب آپ بتائیں کہ احد پہاڑ کہاں ہے؟ اچھا جی، احد پہاڑ کہاں ہے، انہوں نے بتا دیا۔ جی کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام وسیلہ نویر ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میری عمر 6 سال کی ہے، میں مدینہ میں پڑھتی ہوں۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ آپ کے سوال کا جواب ہے مدینہ عمرہ۔ آج میں نبی گاؤں گی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابی یہ نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، مدی جنت ہمارا مدی جنت، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست۔ جی بھائی چائنا چلیں دوبارہ؟ چلیں بھائی چائنا۔ جی شال بازی اور عبید الرحمن بھائی، کیا ہے ہمارے لیے کچھ تیاری کی ہے، لیکن ٹائم بہت تھوڑا سا ہمارے پاس، کوئی ایک آج ہم کی اس مدنی چینل پر جو پوئم آتی ہے اس میں ایک سبق آموز پوئم سنائیں گے۔ اچھا، پیارے بچوں، جلدی سے۔ پیارے بچوں اور میرا پیارے دین کے ناظرین، آپ نے اس پوئم کو غور سے سننا ہے اور بتانا ہے کہ اس پوئم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ دلی کا بچہ، دلی کا بچہ، ہم ظاہرہ دل در لیا، اپنے دروازے پڑے، دلی کا بچہ نظر آیا، اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چھپا ہوا تھا اور پھول پہ نکل رہا تھا۔ ابو نے مل کے بچے کے پاؤں پر دوائی لگا کر پٹی باندھی اور دودھ بھی پلایا۔ صحیح ہے۔ حمزہ اور ہیرا نے اللہ سے دعا مانگی، کیا بات ہے بھائی، کہ وہ دل کے بچے کو ٹھیک کر دے۔ اللہ دل بلی کے بچے کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ جاتے وقت بلی نے مڑ کر اس طرح دیکھا جیسے کہ وہ سب کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ بلی کا بچہ، کیا بات ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ حمزہ نے بلی کے بچے پر رحم کیا۔ دوسروں پر رحم کرنا ایک ایسی اچھی عادت ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ
اللہ کے پیاری حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، بلی کے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور اب بقیہ پروگرام ہوگا چائنا سے۔ جی آگے کیا ہوگا، یہ تو چلا گیا چائنا، آگے بھی اگلا سیگمنٹ عبید بھائی، اگلا سیگمنٹ نہیں چلے آپ اعلان کر دیں۔ اب چلتے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ اب ہم اپنے اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی سیگمنٹ شروع ہو چکا اسلامک ہسٹری، لیکن یہاں تک پہنچتے پہنچتے اب ٹائم بہت شارٹ رہ گیا ہے۔ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ پیارے نبی علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ان لوگوں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کافروں نے، جو مسلمان تھے، ان کو بھی بہت زیادہ وہ مارتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو حبشہ نام کی ایک جگہ ہے وہاں شفٹ ہونے کا حکم دے دیا، اس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا کہ کہاں چلے جائیں مسلمان؟ ہاں حبشہ، کیونکہ غیر مسلم مسلمانوں کو بہت زیادہ مارا کرتے تھے، چنانچہ وہ حبشہ کی طرف شفٹ ہو گیا۔ وہ حبشہ میں کوئی اور بادشاہ تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ وہ کیا بادشاہ تھا، کون تھا، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے کبھی نہ کبھی۔ لیکن حبشہ جانے کا حکم دے دیا۔ مسلمان بادشاہ تو نہیں تھا، لیکن وہ جو ہے ایک اچھا انسان تھا۔ قرآن پاک اور اسلام سے پہلے کے جو رولز جو اللہ پاک نے دوسرے نبیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے تھے وہ انہیں فالو کرتا تھا، یعنی توریت اور انجیل وغیرہ جو آسمانی کتابیں ان کا وہ عالم تھا۔ تو جب مسلمان مکہ شریف چھوڑ کر حبشہ گئے تو مکے میں رہنے والے کافروں کو ان لوگوں کے مکہ جانے کا پتہ چلا، تو مسلمانوں کو گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے پیچھا کیا۔ اب مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، اب یہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں انہیں پکڑنے کے لیے، لیکن بہرحال پھر مسلمانوں کو وہ پکڑ نہیں سکے، اور مسلمان کہاں چلے گئے؟ کشتی میں بیٹھ کر حبشہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر عبادت کرنے لگے، امن و سکون سے رہنے لگے۔ اب کیا ہوا، تھوڑے دنوں کے بعد یہ خبر پھیل گئی کہ جو مکے کے غیر مسلم تھے نا وہ مسلمان ہو گئے، مکے کے غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ یہ کہاں پہنچی خبر؟ حبشہ میں۔ وہاں کے لوگوں نے کہا بھائی یہ تو غیر مسلم تھے اس لیے تنگ کرتے تھے، اب مسلمان ہو گئے تو یہ واپس آ گئے۔ لیکن جب یہ واپس آئے تو انہیں پتہ چلا یہ خبر درست نہیں تھی، تو کچھ لوگ تو واپس دوبارہ حبشہ چلے گئے، لیکن کچھ لوگ وہیں چھپ چھپ کر رہنا شروع ہو گئے۔ لیکن وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے پتہ چل گیا کہ بھئی یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، اور انہوں نے پھر ان کو ڈھونڈ لیا، تلاش کر لیا، اور پہلے سے زیادہ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے پھر مسلمانوں کو وہ تنگ کرنے لگے اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنے لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر سے ان لوگوں کو حکم دیا کہ تم دوبارہ حبشہ چلے جاؤ۔ چنانچہ تمام مہاجرین جو حبشہ میں جا کر امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے، لیکن ان غیر مسلموں کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ یہ وہاں جا کر کیسے امن و سکون سے رہ رہے ہیں۔ ایک تو اتنا یہاں تنگ کیا، سب کچھ چھوڑ کر، کوئی جانا آسان بات ہے، ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے کہیں چلے جائیں۔ اب وہاں چلے گئے تو یہاں رہ کر انہیں یہ سکون نہیں ہے کہ وہ وہاں کیسے سکون سے رہ رہے۔ تو پھر انہوں نے اور سازشیں شروع کر دی ہیں۔ وہ کیا ہوا کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں جو ہے وہ تنگ کرنے کی کوششیں کی، وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم سنیں گے۔ اور نیکسٹ پروگرام کب آئے گا؟ اتوار کو۔ کیا ہوگا؟ ریکارڈڈ بھی آئے گا، تو آپ نے اتوار کو بھی دیکھنا ہے، اور پیر کو دوبارہ سے انشاءاللہ لائیو آپ کے پاس آئیں گے۔ تو آپ نے ہمارا پروگرام بھی دیکھتے رہنا ہے، کڈز مدنی چینل کے اور پروگرامز بھی دیکھتے رہنا ہے، ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل